ہم نے پچھلے ویڈیو میں مدرسہ عربیہ تجوید القرآن مسونی کا ایک چھوٹا سا انٹرویو اور اس کا چھوٹا سا ولاگ ڈالا۔ اب ہم آج اپنی محبین کی خواہش پر مزید اس کا دوسرا پارٹ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس مدرسے کا انٹروڈکشن اور جس مدرسے کا تعارف میں نے پچھلے ویڈیو میں کرایا تھا، دراصل اس مدرسے کے موجودہ جو ذمہ دار ہیں، جو ناظم اعلیٰ ہیں، وہ جناب مولانا عبدالتواب صاحب ہیں۔ مولانا اگرچہ بہت زیادہ علمی شخصیت کے حامل نہیں ہیں، لیکن مولانا کے اندر اخلاص ہے اور جذبہ ہے دین کا۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود مولانا کو جلسہ دستار بندی کے موقع پر جو پچھلے سال مسونی میں ہوا تھا، جس میں مولانا شیخ نیاز ندوی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، تو انہوں نے اس وقت مدرسے کا تعارف کراتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگ اس مدرسے کے اندر جائیں اور اس کا موازنہ کریں اور اس کے نظام کو دیکھیں، ہمارے مدرسے کی چیزوں کو دیکھیں، اور اس میں آپ لوگ بھی کمی نظر آئے وہ آپ مجھ سے جو ہے مجھ تک بات پہنچائیں، اور اس میں شکایتوں کی پرچیاں لکھ لکھ کر مدرسے کو تک پہنچائیں یا مجھ تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ اس میں ہم غور کریں گے اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو بات ہے یہ انسان کے اخلاص کو نمایاں کرتی ہے کہ وہ اپنے متعلقین سے یہ بات بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ حضرات ہمارے مدرسے کا موازنہ کریں، ہمارے مدرسے کو دیکھیں، اچھی طرح پرکھیں، اس کے نظام کو دیکھیں، اور جہاں بھی آپ کو جو کمی نظر آئے وہ ہم تک پہنچائیں، ہم کو بتائیں۔ یہ جو مولانا کے اندر اخلاص ہے، تو اس وجہ سے مولانا جو ہے اس بستی کے اندر چھا رہے ہیں، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو سامنے لانا چاہتا ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں سے کام لیتا ہے جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جن کے اندر للہیت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مولانا بہت ساری دینی تحریکات سے بھی جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مولانا تبلیغی جماعت میں بھی شامل رہتے ہیں اور گاؤں گاؤں قریہ قریہ جاتے ہیں۔ مولانا کے جو ہے کئی پیدل جماعتیں بھی مولانا نے نکالی ہیں، اور اس کے علاوہ جو باندہ میں ایک پروگرام ہوا تھا تحریک پیام انسانیت کے نام سے، جس کا ایک ویڈیو میں نے پچھلے مرتبہ ڈالا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ اس پروگرام میں مولانا کی ہی محنت تھی کہ مولانا کی ہی وجہ سے وہ پروگرام عمل میں آیا تھا، اور جو پروگرام اس میں ہوا اس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ سید بلال حسنی ندوی صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے بہت ہی بے باکانہ انداز میں گفتگو فرمائی، اور اس کے علاوہ جو ہے 40 سال میں جتنے لوگ اس مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں تو ان سب کو بلا کر ان کو شال اڑھایا گیا ان کے اعزاز کے لیے، ان کے سر میں پگڑیاں باندھی گئیں۔ تو اب ہم آپ کو مولانا بلال صاحب ندوی ناظم ہیں ندوۃ العلماء کے، اور تحریک پیام انسانیت کے سربراہ ہیں، جو علماء کو خطاب کیا، جو فارغین کو خطاب کیا، اور جو طلباء کو خطاب کیا، اور جو عوام کے سامنے جو باتیں رکھیں، جس چیز کی طرف مولانا نے رہنمائی کی، وہ تمام باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی مختصراً جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دستار جو دستار فضیلت کہی جائے یا اور کسی کمال کی طرف اس کی نسبت کی جائے، سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے تو آدمی کی زندگی اسی میں گم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں، کہ یہ دستار یہ کسی مظاہرے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بڑائی کے اظہار کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں یہ صرف ایک علامت ہے۔ یہ جو علماء کو کہا جاتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ صاف صاف کسی حدیث میں آگے یہ بات کہی گئی، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ انبیاء علیہ السلام یہ دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، یا علم کا وارث بناتے ہیں۔ کون سا علم؟ جو علم اللہ سے قریب کرتا ہے، جو علم آخرت کا دھیان پیدا کرتا ہے۔ تو ایک مثال دی جاتی ہے، ایک آدمی سو رہا ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہا ہے، ایک دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ کالا ناگ ہے جو اس کے بغل میں ہے، اب وہ سوچتا ہے اگر کالے ناگ کو چھیڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو ڈس لے، وہ چپکے سے اس کا پیر پکڑتا ہے اور پکڑ کے کھینچتا ہے اپنی طرف، وہ ناراض ہوتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ تو نے کیا کیا، میری نیند خراب کر دی۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ کالا ناگ اس کے بغل میں تھا، اسے بچانے کے لیے اس نے اس کو کھینچا ہے، تو اس کو شکریہ ادا کرتا ہے۔
کئی میرے دوستوں میرے بھائیوں، اگر ہمیں اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے تو پھر ہم دنیا کی مشقتوں کو مشقت نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں آخرت کی کامیابی کے سامنے۔ تو یہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، یہ علم آخرت کی کامیابی کا علم ہے، یہ تقوی کا علم ہے، یہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں حاصل ہونی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کا علم ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ وہ علم ہے جو ابدی ہے، اور دنیا کا جو علم ہوتا ہے جس کو عصری علم کہتے ہیں، صحیح بات یہ ہے جو عصری بھی کیا ہے، وہ وقتی علم ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ دنیا کی حد تک ہے، اس کا فائدہ محدود ہے، وہ دنیا کے آگے نہیں ہے۔ اور آپ سے میں کیا کہوں، آدمی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بڑا سائنسداں بن جائے، وہ بڑی دنیا کو فائدہ پہنچائے، آپ پنکھے میں بیٹھے ہیں، آپ کو ہوا لگ رہی ہے، کسی ایجاد کرنے والے نے پنکھا ایجاد کیا، یقیناً یہ بڑا کام ہے، دنیا کے اعتبار سے ہمیں کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ایجاد کرنے والا اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کے یقین نہیں رکھتا، یہ سارے کام اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتے، اسی دنیا کی حد تک ہیں، جب یہ دنیا سے جائے گا یہ تمام فائدے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو علم آپ کو سکھایا جا رہا ہے، جو دین کا علم ہے، سچی بات یہ ہے کہ علم آخرت کے اندر حقیقی فائدہ جب پیدا ہوتا ہے، یعنی دنیا کے علوم کے اندر حقیقی فائدہ جب پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی آخرت کا علم حاصل کرے، آدمی کوئی بڑی چیز ایجاد کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اب اس کو یہ جو علم ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے پنکھا بنایا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے لاکھوں کو فائدہ پہنچایا اور اللہ کی ذات پر یقین ہے اس کو، تو اب یہ جو وقتی علم ہے یہ آخرت کے علم حقیقی کی وجہ سے ایسا علم بن گیا کہ اب اس کا فائدہ آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کو ہوگا۔ تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اللہ نے آپ کو دین کا علم دیا، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے ان بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کو اللہ نے سند فراغت دی، اور ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ابھی راستے میں ہیں، یاد رکھیں کہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں دیکھتا ہوں ابھی 2-4-5 سالوں میں یہ جو ایک غفلت کا مزاج بنا ہے، اور یہ علم دین سے دوری کا جو ایک مزاج بنا ہے، علم سے دوری کا جو ایک مزاج بنا ہے، آدمی اپنی خواہشات پر چلتا ہے، اپنی مرضیات کو اصل سمجھتا ہے اور بالکل نہیں سوچتا کہ اس کے نقصانات ہمیں کیا ہوں گے۔ میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں آگے راستہ بڑا پرخطر ہے، آپ کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں، اگر آج آپ نے تیاری نہ کی اور اپنے آپ کو آگے آنے والے چیلنجز کے لیے آپ نے تیار نہ کیا، اور جو ہمارے فارغ ہونے والے طلباء ہیں انہوں نے یہ طے نہ کیا کہ اللہ نے ہمیں ایک بڑی امانت دے کر بھیجا، ایک بڑی امانت ہمارے اوپر رکھی اور اس کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہمارے اوپر، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ اور میں کہتا ہوں سب سے بڑھ کر ہمارے علماء جن کو امت کے لیے نمونہ بننا ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کو بھی دیکھیں، آپ کی باطنی زندگی کو بھی دیکھیں، آپ کے روز و شب کو بھی دیکھیں، آپ کی راتوں کو رونے کو بھی دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری انسانیت کا جو درد تھا، ایک ایک فرد کا درد تھا، اور درد کو لے کر آپ نے جو قربانیاں دی، آپ کے پاس کیا خزانوں کی کمی تھی، آپ کے پاس ڈھیر تھے خزانوں کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری دنیا نشاور کی، انسانوں کی فکر کی، ایک ایک اللہ کے بندے کے لیے آپ کے اندر جو درد اور جو کڑھن تھی، آج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے کہ ہمارے یہ علماء، ہمارے مدارس کے پڑھنے والے اس درد کی وراثت کو لینے کی کوشش کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہمارے علماء، مدرسوں کے فارغ ہونے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھیں، اپنی چاہتیں، اپنی رغبتیں، اپنے دل کے اندر کی تمنائیں ایک طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت، آپ کا یہ درد جو ساری انسانیت کے لیے تھا، اگر یہ درد آج علماء میں نہیں ہوگا تو اللہ کے بندو یہ درد کن لوگوں کے لیے ہے؟ لیکن میں آپ سے کیا کہوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ظاہری ڈپلومہ جو ہمیں ملتا ہے کاغذ کا، جو سندیں دی جاتی ہیں، چاہے ندوے سے دی جائیں، دیوبند سے دی جائیں، کسی مدرسے سے دی جائیں، وہ ایک علامت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل بات کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو اور ہمارے ظاہر میں وہ توافق ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، کہ دیکھنے والا ہمیں نمونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے اور نمائندگی سمجھی جائے ہماری زندگی میں۔ آج سب سے بڑھ کر علماء کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ وہ امتیاز ہے، اگر اپنے اندر ہم وہ امتیاز پیدا کریں تو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو کہا جا رہا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، کیا وہ آگ کو جا کر چھوئے گا؟ آج ہم جانتے ہیں کن چیزوں کا کیا ضرر ہے، کہ موبائل ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا، ہماری نگاہیں کہاں جائیں گی، ہمارا دل کہاں جائے گا، ہم کس تباہی کے گڑھے میں جائیں گے۔ ہمیں اپنے اوپر قابو ہے، ہمیں اپنی نگاہوں پر قابو ہے، ہمیں اپنے دل پر قابو ہے، ہمیں اپنے جذبات پر قابو ہے۔ یاد رکھیے، میں خانہ خدا میں بیٹھ کر کہتا ہوں اگر آپ کو اس پر قابو نہیں تو آپ کے لیے حرام ہے موبائل رکھنا۔ ہاں اگر آپ کو قابو ہے، آپ اس کا صحیح استعمال کرنا جانتے ہیں
تو آپ کے لیے یقیناً جائز کیا بلکہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کے لیے ضروری ہو کہ آپ موبائل رکھیں، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں، ان تک آپ اندر ان کے گھس کر ان کے دماغوں کو کھٹکھٹائیں، ان کے دلوں کو کھٹکھٹائیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے یہ معصوم بچے، ہمارے یہ نوجوان کہ جو اکثر و بیشتر اس موبائل کے ذریعے سے تباہی کے راستے پر جاتے ہیں، میں ان سے صاف کہتا ہوں اگر اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا، آج دنیا کیا چاہتی ہے؟ ان نوجوانوں کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ میں آپ سے لمبی بات کہنا نہیں چاہتا، بطور وصیت کے کہتا ہوں آپ یہاں سے پیغام لے کر جائیں، آپ طے کر کے جائیں۔ یہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ابھی بڑا موقع ہے، وہ طے کریں اپنے آپ کو ہمیں کھپانا ہے، اپنی خواہشات کو دبانا ہے، علم پر اپنے آپ کو پوری طرح سے اس طرح مٹانا ہے کہ ہم سب کچھ اپنا حوالے کر دیں، تو ہو سکتا ہے یہ علم ہمیں کچھ عطا ہو جائے، اللہ کی طرف سے مل جائے۔ یہ دین کا علم بھی غیرت مند ہے، اگر ہم اپنے آپ کو نہیں کھپائیں گے اس کے لیے تو یاد رکھیں ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے مدرسوں کے طلبہ سفر کرتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے گھروں کو تو کوئی بڑا امتیاز نظر نہیں آتا، کبھی کبھی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ لباس میں بھی امتیاز باقی نہیں رہتا، اور کم از کم یہ کہ اخلاق میں امتیاز ہونا چاہیے تھا، ان کی زندگی جیسے ایک الگ طریقے پر ہونی چاہیے تھی، وہ باتیں نظر نہیں آتی۔ اس وقت گویا کہ محیط بادلوں کا ایک گھنیرا، ایک بالکل سلسلہ ہے، بادل گھیرے ہوئے ہیں ہم کو۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے خود اپنی زندگی کو بہتر نہ بنایا، اپنے حالات کو بہتر نہ کیا، ان مدرسوں سے فائدہ نہ اٹھایا جو حقیقت میں دین کے قلعے ہیں، ان مدرسوں سے فائدہ اٹھانا ہمارے بڑوں کا بھی کام ہے، چھوٹوں کا بھی کام ہے، نوجوانوں کا بھی کام ہے، بچوں کا بھی کام ہے۔ بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو نوجوان اور بڑے ہیں وہ آئیں یہاں پر، علماء سے معلوم کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آئے تو آ کر مسئلہ پوچھیں کہ اس کو کیا حق دیا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ نہ کیا تو ہماری زندگی میں اور غیروں کی زندگی میں پھر کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کے ذمہ داروں کو، ہمارے عزیز بھائی عبدالتواب صاحب، جن کو اللہ نے توفیق دی، اتنا بڑا اجلاس انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کے والد کے درجات کو بلند فرمائے، مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت قاری صدیق صاحب جو یہاں کے شیخ المشائخ اور یہاں کے کیا ہندوستان کے بڑے مشائخ میں سے اللہ نے ان کو بنایا، ان کی قربانیوں سے دور دور دین پھیلا، یہ آپ کو ان کی نسبت حاصل ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مدرسہ اور ترقی کرے گا۔ مجھے آ کے بڑی مسرت ہوئی جو میں نے دیکھا، یہاں کی عمارتیں بھی دیکھی، اور ماشاءاللہ یہ جو حاصل ہے، آپ یہاں کا پھل ہیں، آپ یہاں پر آئے، اس سے یہاں گویا خوشبو مہکی، آپ اس خوشبو کو لے کر جائیے کہ آپ جہاں جائیں وہاں خوشبو مہکے، ایمان کی خوشبو مہکے، علم کی خوشبو مہکے، سنتوں کی خوشبو مہکے، اور سب سے بڑھ کر یہ شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی روشنی عام ہو، اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں صحیح باتیں پہنچیں، ان کی زندگی بدلے اور آپ اس کا ذریعہ بنیں۔ بس یہی اصل پیغام ہے۔ اس حاضری کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔